وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال علیہ السلام۔ ہم سب کا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، علماء متقدمین یعنی صحابہ کے دور سے، نبی علیہ السلام کے دور سے، صحابہ کے دور سے لے کر قیامت تک ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی دوسرے نبی کو نہیں مانتا، اور جو اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے وہ کذاب، دجال، فریبی، دھوکہ باز اور ڈاکو ہے، جیسا کہ ہمارے دور کا مرزا غلام احمد قادیانی ہے اور اس کے ماننے والے تمام۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے آج کی یہ انٹرویو رکھی ہے۔ میرے ساتھ مہمان ہے حافظ امیر احمد صاحب دیروی، جنہوں نے حال ہی میں چنیوٹ چناب نگر یعنی جو ربوہ کے پاس ہے، جو قادیانیوں کا گڑھ ہے، وہاں پر ختم نبوت کا کورس کر کے آئے ہیں۔ ان سے کچھ معلومات لیتے ہیں۔ ہمارے مہمان سے پہلے تعارف کراتے ہیں، یہ ہے حافظ امیر احمد صاحب، جو دیر سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم ان کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی امیر احمد صاحب، پہلا سوال ہمارا یہ ہے، اب ہم باقاعدہ انٹرویو کا ابتدا کرتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں اپنے تعارف کے بارے میں، اور وہاں پر کورس کیسے کرایا جاتا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی ہمیں آگاہ کر دیں ہمارے ناظرین کو۔ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے استاد محترم حضرت مفتی مزمل شاہ صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھ جیسے ناچیز کو یہ موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار آپ احباب کے سامنے کر سکوں۔ استاد جی نے تعارف پوچھا تو میرا نام امیر احمد ہے، والد کا نام امیر سلطان ہے، ذی الدیر سے تعلق رکھتا ہوں۔ اور استاد جی کا دوسرا سوال یہ تھا کہ کورس کیسے کراتے ہیں وہاں پر، تو چونکہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو تو ساری دنیا جانتی ہے، وہ جانی پہچانی جماعت ہے، الحمدللہ ساری دنیا میں ان کا ایک نام ہے اور بہت اچھے انداز سے وہ ختم نبوت کا کام کر رہی ہے۔ مختلف انداز ہیں، جن میں ایک انداز یہ بھی ہے کہ وہ سالانہ چھٹیاں، جو مدارس کی چھٹیاں ہوتی ہیں، ان میں طلباء کرام کے لیے کورس کا انعقاد کرتے ہیں، اور وہاں طلباء کرام کو باقاعدہ کورس پڑھایا جاتا ہے، اور کورس 3 موضوع پر ہوتا ہے۔ پہلے ہفتے میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر باقاعدگی سے ایک ہفتہ اسباق پڑھاتے ہیں، جن میں قادیانیوں کے جتنے اعتراضات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے متعلق، چونکہ ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں آسمانوں پر، مرزائیوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں وفات ہو چکے ہیں، تو اس پر مکمل دلائل اور ان دلائلوں پر پہلے ہفتے پڑھایا جاتا ہے۔ اور عیسائیوں کے بھی جو اعتراضات ہیں، بس یہاں پر میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ قادیانیوں کو اپنے عقائد کے بارے میں، جو مرزا غلام احمد کی عقائد ہیں، اس کے بارے میں پورا جو ہے وہ ڈیٹیل وہ جانتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہوتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کا سہارا لے کر وہ کیسے لوگوں کو ورغلاتے ہیں، کیسے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں جب بندہ کورس کرتا ہے اس کو تبھی معلوم ہو جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات یا اس کے بارے میں جو دنیا سے چلے جانے کے اوپر آسمانوں کی طرف، یا ان کا آنے کے بارے میں، اور مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو وہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، تو یہ بالکل اچھی بات کی آپ نے۔ چلو، تو جیسے کہ آپ نے امام مہدی کا تذکرہ بھی کیا، تو پہلے ہفتے میں یہ شخصیات خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی جو آنے والے ہیں انشاءاللہ قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اور پیدا ہوں گے حضرت امام مہدی اپنی والدہ سے،
تو اس کے متعلق باقاعدہ اسباق ہوتے ہیں اور نوجوان طبقہ، اور اس کورس کے اندر الحمدللہ صرف مدارس کے طلباء نہیں بلکہ اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کے طلباء بھی ہوتے ہیں، اور صرف کسی ایک صوبے کے نہیں بلکہ ملک پاکستان کے چاروں صوبوں سے طلباء آتے ہیں اور بہت لگن سے پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ اور تقریباً اس سال جن طلباء نے کورس کیا وہ تھے 1178 طلباء کرام تھے جنہوں نے کورس کیا اس سال۔ اور دوسرے ہفتے میں پھر پڑھایا جاتا ہے ختم نبوت کے متعلق۔ پہلا ہفتہ، 3 ہفتے ہوتے ہیں کورس، تو پہلا ہفتہ حیات عیسیٰ علیہ السلام، دوسرا ہفتہ ختم نبوت کے متعلق کہ ختم نبوت کی آیات پر قادیانی کس طرح ڈاکہ ڈالتے ہیں، کس طرح وہ مسلمان کو ورغلاتے ہیں، وہ یقین جانیے وہ کہ ایسی چال چلتے ہیں جن چالوں کو ہمیں بھی پتہ نہیں تھا۔ اس سال میرا سابعہ تھا، 7 سال میرے ہو گئے، مجھے خود نہیں پتہ تھا کہ یہ اسے خطرناک چال چلتے ہیں۔ یہ تو پھر آ کر شکریہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا اور ان علماء کا جنہوں نے کورس کرایا اور باقاعدہ ہمیں یہ فہم اور سمجھ دی کہ یہ ایسے ایسے چال چلتے ہیں، اس انداز سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہ دوسرے ہفتے کی۔ تو تیسرے ہفتے میں پھر مرزا غلام احمد قادیانی کے جو دجل ہے، انہوں نے جو دعوے کیے اس کے متعلق پڑھاتے ہیں۔ تو مثلا اس نے 1882 اور 1880 کے اندر اس نے دعویٰ کیا کہ میں محمد اللہ ہوں، پھر 1882 کے اندر اس نے دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں۔ اسی طرح کرتے کرتے 1901 میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، مختلف دعووں سے گزر کر اس نے پھر نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو کس طرح کیا، قرآن سے کس طرح استدلال کی ہے، تیسرے ہفتے میں اس کے متعلق پڑھا جاتا ہے۔ الحمدللہ بہت ہی زبردست، اور ملک کے تمام صوبوں سے طلباء کرام، ہر مکتب فکر کی، یہ بھی نہیں کہ صرف دیوبند مکتب فکر کے نہیں بلکہ ہر مکتب فکر کے طلباء کرام کو وہاں بلایا جاتا ہے اور ہر مکتب فکر کے طلباء وہاں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ کیونکہ تحفظ میں نے جو پیچھے وہ کچھ قسط گزرے ہیں اس میں نے بتایا ہے کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو بلا امتیاز رکھا گیا ہے، کہ اس میں یہ ہے کہ فلان مکتب فکر کے لوگ آئیں گے اور دوسرے کے نہیں آئیں گے، یہ نہیں ہے۔ ہر مکتب فکر کے لوگ اس میں آ سکتے ہیں، چاہے بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، یا کوئی بھی ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ آ سکتے ہیں اس میں۔ تو الحمدللہ تمام مکتب فکر کے طلباء اور علماء، باقاعدہ وہ استاد جو مدرسین تھے جو اسکول میں کے اندر ٹیچنگ کرتے تھے وہ آتے تھے، وہاں پڑھتے تھے، اور جو کورس پڑھانے والے تھے وہ صرف علماء نہیں تھے بلکہ ماہر وکلاء جو ختم نبوت میں انتہائی مہارت رکھتے ہوں وہ آتے تھے، جیسے خالد مدین صاحب ہو گئے، یہ ایک اور تھے خالد مسعود صاحب، وہ آتے تھے۔ اور اس طرح علماء کرام وقتاً فوقتاً تمام اکابرین کا آنا ہوا، جیسے ملک پاکستان کی جانی پہچانی شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت فیض العالیہ تشریف لائے، اور اسی طرح حضرت پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ خان محمد صاحب کے فرزند ارجمند خواجہ خلیل احمد خان صاحب تشریف لائے، اور اسی طرح فیصل آباد کے جو ایک مدرسہ ہے تعلیم قرآن، ان کے محتمیم جناب عزیز الرحمان صاحب وہ بھی تشریف لائے تھے۔ اور اسی طرح وقتاً فوقتاً خود اللہ وسائع صاحب کو تو پوری دنیا جانتے ہیں، وہ ہر دن باقاعدہ سبق پڑھاتے تھے الحمدللہ۔ اسی طرح ہمارا کورس جو ہوا پہلے ان 3 ہفتوں میں تو ماشاءاللہ بہت مزہ آیا، اور میں تو دعوت دیتا ہوں جو سننے والے ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، کہ وہ جس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، جہاں بھی ہوں، جس جگہ ہو، عالمی مجلس سے لگاؤ رکھیں اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ وہ سیکھیں اور اس قادیانی کے دجل اور فریب سے بچیں، اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اور اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو کر اتنا کہہ سکے کہ اے اللہ کے حبیب، ہم نے آپ کے ختم نبوت کے لیے گھر چھوڑا، گھر بار چھوڑا، اور ہم نے آپ کے دین اور آپ کے ختم نبوت کے لیے دفاع کیا۔ چلو یہ تو آڈینس کو کچھ نہ کچھ معلوم ہو گیا۔ اب ہم اپنے دیکھنے والوں کو ایک تیسرا سوال یہ ہے کہ مستقبل میں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کام کو آگے بڑھائیں گے؟ آپ نے کورس کیا، کورس کو تو اس لیے کیا جاتا ہے جیسے ڈاکٹری سیکھتا ہے تو وہ جا کے کسی جگہ میں کلینک کھولتا ہے یا کسی ہسپتال میں وہ بھرتی ہو جاتا ہے تاکہ وہ دوسروں تک یعنی اپنے فوائد جو ہوتے ہیں وہ پہنچائے، منافع پہنچائے۔ تو اسی طرح آپ نے کورس کیا تو آپ کا بھی ارادہ ہے کہ اپنے علاقے میں یا کسی بھی جگہ میں ختم نبوت کا کورس کرائیں گے، یا اس طرح کوئی ترتیب ہے؟ جی بالکل، جس طرح وہاں کے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے جو مبلغین تھے، علماء کرام تھے، وقتاً فوقتاً آتے اور ہمیں سکھاتے تھے، اور سکھانے کے ساتھ ساتھ یہ ایک درس بھی دیتے تھے کہ یہ آپ سیکھ رہے ہو اس لیے نہیں کہ آپ یہاں تک محدود رکھو، یہ سیکھنا اس لیے ہے کہ ہم نے پوری دنیا میں ختم نبوت کے اس پیغام کو عام کرنا ہے۔ جس طرح پوری دنیا جانتی ہے کہ قادیانیت کا بچہ، قادیانیت کا ہر جوان، قادیانی ہر بوڑھا، اور یہ جتنے بھی باطل فرقے ہیں ان کے ہر ایک فرد
یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم اس باطل عقیدے کو دنیا میں پھیلائیں اور اس باطل عقیدے کو عام کریں۔ تو اسی طرح وہ ہمیں سمجھاتے تھے کہ وہ جب باطل کو عام کر سکتے ہیں تو ہمیں کیا ہوا کہ ہم جناب رسول اللہ کی خدمت کو عام نہیں کر سکتے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی آواز کو اٹھا نہیں سکتے۔ تو اپنا یہ عزم ہے کہ انشاءاللہ جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ختم نبوت کا حق ہے اس طرح ادا تو نہیں کر سکیں گے، لیکن یہ ہے کہ انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام ضرور لکھوائیں گے۔ اور انشاءاللہ یہ مرتے دم تک یہ نظریہ ہے کہ جب بھی رہوں گا، جہاں بھی رہوں گا، ہر انداز سے ختم نبوت کا کام کروں گا، ہر انداز سے انشاءاللہ لوگوں کو ختم نبوت سے آگاہ کروں گا، اور ان قادیانیوں کی دجل سے، ان کے فریب سے، جس طرح عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت میں اور خصوصاً ہمارے استاد محترم حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب نے دنیا کو اور دنیا کے یہ جو نادان لوگ تھے ان کو آگاہ کیا ختم نبوت کے عقیدے سے اور مرزا کی کذب سے، تو انشاءاللہ انہی کے نقش قدم پر اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ اکابرین کے نقش قدم پر چلاتے ہوئے مجھے مرتے دم تک مجھ سمیت تمام امت مسلمہ کو ختم نبوت کا، ہر ایک فرد کو ختم نبوت کا مجاہد بنائیں اور ہر ایک گھر کو ختم نبوت کا مرکز بنائیں۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں کچھ عرصے سے ختم نبوت کے اوپر ویڈیو بناتا رہتا ہوں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اپنی آخرت کے لیے یہ ایک ذخیرہ سمجھتا ہوں کہ میں ختم نبوت کے لیے کام کر سکوں۔ اور اسی طرح آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی کسی نہ کسی، کہیں نہ کہیں، کسی بھی طریقے سے اگر آپ کے لیے کسی بھی جگہ میں ممکن نہ ہو بلکہ مہیا ہو، تو آپ ختم نبوت کے لیے ضرور کام کریں، کیونکہ ختم نبوت کے لیے کام ہم سب کے اوپر لازم ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں بھی کچھ عرصے سے اپنے چینل پر ختم نبوت کی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، اور ہم سب کو چاہیے کہ ختم نبوت کے لیے کچھ نہ کچھ کام کریں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے اور ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اسی سلسلے میں امیر احمد صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے ان ویڈیوز کے بارے میں اور میرے چینل کے بارے میں ساتھیوں کو ذرا سمجھائے، ذرا بتائیں کہ وہ بھی ان ویڈیوز کو دیکھیں اور اس سے کچھ استفادہ حاصل کر سکیں۔ جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ میں کچھ عرصے سے ختم نبوت کے متعلق ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ تو بہت بڑی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے۔ پیر میرے شاہ صاحب راولپنڈی والے فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی ختم نبوت کے متعلق کام کرے اس کے کندھے پر اللہ کے نبی کا ہاتھ ہوتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کل قیامت کے دن اگر میرا رسول مجھ سے کہے نا کہ اب مقام مجھے کہے کہ آؤ میں نے آپ کی سفارش کر رہا ہوں، تو عطا اللہ شاہ صاحب بخاری فرماتے ہیں کہ میں اس وقت مقام نیاز میں آ جاؤں گا، یعنی خوش ہو جاؤں گا، اور پھر میں دوبارہ ایک نخرہ کروں گا، نخرہ اس انداز سے کروں گا کہ یا رسول اللہ میں اکیلے جنت میں نہیں جاؤں گا، ان تمام افراد کو ساتھ لے کر جاؤں گا جس نے ذرہ برابر بھی ختم نبوت کا کام کیا ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ختم نبوت کا کام، اور اپنے پیج سے، کیونکہ دیکھا ہوگا آپ نے ہر ایک اپنے پیج سے کوئی مختلف قسم کی چیزیں شیئر کرتا ہے، کوئی دنیاوی ڈرامے شیئر کرتا ہے، کوئی گانے شیئر کرتا ہے، کوئی دینی کام بھی شیئر کرتے ہیں، لیکن اس وقت جو ضرورت ہے، جس طرح قادیانی اپنے چینلوں پر ختم نبوت کے خلاف کام کرتے ہیں، اگرچہ بظاہر ظاہر نہیں کرتے کہ ہم ختم نبوت کے خلاف کر رہے ہیں، لیکن صاف پتہ چلتا ہے کہ ختم نبوت کے خلاف کر رہے ہیں، تو اسی طرح ایسے چینل ہونے چاہیے جو ختم نبوت کے دفاع میں ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں ہو، دین کے دفاع میں ہو، اور قرآن اور اسلام کے دفاع میں ہو۔ تو ان چینلوں میں سے ایک چینل یہ بھی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ضرور اس چینل کی وزٹ کریں، اس کو دیکھیں اور اس کی تمام ویڈیوز کو دیکھیں۔ انشاءاللہ مفتی صاحب ہیں، اور آپ کو علمی مواد اور جو بھی موضوع آپ کو چاہیے ہو تو وہ پھر کمنٹ میں بتائیں، انشاءاللہ آپ کو اس موضوع کے متعلق ویڈیو بنے گی، اور جو مسئلہ آپ کو ہو آپ کمنٹ میں پوچھیں، اپنا نام اپنا پتہ درج کر کے، انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے۔ اور آپ سے یہ عاجزانہ التماس بھی ہے اور برادرانہ التماس بھی ہے کہ ضرور اس چینل کو دیکھیں، ختم نبوت کے متعلق آپ ہمارے دست و بازو بنیں، انشاءاللہ اس کار خیر میں آپ کا بھی مکمل حصہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم تمام دیکھنے والوں کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ رب العزت ہم تمام امت مسلمہ کے تمام افراد کو ختم نبوت کے مجاہد بنائیں، اور جب تک زندہ ختم نبوت کے ساتھ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔